الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے درس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو درس چل رہا ہے وہ ایک اہم عنوان کے تحت چل رہا ہے جو کہ الذکر والدعاء کے نام سے ہے۔ یعنی ابتدا میں ہم نے کہا ہم ذکر کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات کریں گے، پھر جو اصل ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا دعا، اس کے اہمیت، اس کے آداب، اس کے شروط اور مختلف احکام و مسائل۔ تو پچھلے ہفتے پچھلے درس میں ہم نے ذکر کے حوالے سے کچھ اس کے بارے میں اہمیت دیکھی تھی، تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 200 برابر 200 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسے ذکرکم آباءکم، جیسے تم یاد کرتے ہو، جیسے تم تذکرہ کرتے ہو آباءکم اپنے باپ داداؤں کو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ مضبوط والا ذکر۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس کا سیاق و سباق اصل میں حج کے ایام سے ہے۔ تو عرب کے جو لوگ ہیں وہ حج سے فراغت کے بعد منی میں ایک قسم کا وہ میلہ لگاتے تھے، جہاں وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا وہ ذکر کرتے تھے کہ بھئی ایسا ویسا ہے، انہیں بہت بڑھ چڑھ کر۔ تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جب تم ذوالحجہ کے جو کنکریاں پھینکتے ہو، قربانی کرتے ہو، سر منڈواتے ہو، طواف کعبہ کرتے ہو، سعی کرتے ہو، صفا مروہ کی وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے جب آپ فارغ ہوتے ہو تو آپ ایسا کرو، تو آپ اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ایک سیاق و سباق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا؟ فَاذْكُرُوا، بس تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذکر ہے اس کے کیا معنی ہے۔ ذکر جو ہے، لفظ ذکر یہ مصدر ہے۔ مصدر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو کسی چیز سے بنا ہو۔ مصدر ہوتا ہے کسی بھی کام کا نام، اور اس کی جو معنی ہے نا وہ اصلاً ہے یاد کرنا یا پھر یاد رکھنا۔ یہ دو آپ کو عام طور پر یہ مل جائے گا کہ ذکر کا یہی معنی ہے۔ تو عام مفہوم تو یہی ہے۔ تو اگر ہم اس کو، یہ تو ہو گیا ڈکشنری کے اعتبار سے، اگر ہم اس کا عام مفہوم لیں گے تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا سچا معبود برحق ہے، یعنی رب العالمین ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو یاد کرنا۔ اور اس کو یاد کیسے کریں گے؟ ہر وقت ہم اپنی زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، صحیح؟ لیکن کیا اتنا ہی ہے؟ کیا اتنا ہی اس کا معنی ہے؟ دیکھیں، ذکر کے جو معنی ہے، جیسا میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا یا یاد رکھنا۔ تاہم قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اور بھی کئی ملتے جلتے معنی ہم کو ملتے ہیں۔ میں آپ کو صرف 9 ہی معنی بتاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوں گے، بتاؤں گا، بس یاد دہانی کروں گا لفظ ذکر کے۔ ہاں، پہلا جو اس کا معنی ہے وہ از خود اس قرآن پر ہی اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 50۔ یعنی اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اسے منکر ہو؟ تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے حاذا وَهَذَا ذِكْرٌ، یہاں ذکر کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے نا وہ قرآن ہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر اب میں اس پر تفصیل نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟
چونکہ جب ہمیں ان آیات کی تفاسیر دیکھنی ہوگی تو اس وقت آپ اپنی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں. میں سرسری طور پر بس آپ کو ذکر کے مختلف معنی کے حوالے سے آپ کو ذرا سیر کر رہا چلا جاؤں. دوسرا جو ذکر کے معنی ہے نا وہ نماز ہے. یعنی نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے. دلیل قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ نمبر 20 اور آیہ نمبر 14. اللہ عز و جل فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری. یقیناً بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فاعبدنی سو میری ہی عبادت کرو. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. دیٹ مینز جو یہاں پر یہ لِلذِّكْرِ یہاں پر لفظ آیا ہے یعنی مجھے یاد کرنے کے لیے کیا پڑھو؟ نماز. تو دیٹ مینز نماز کو بھی ذکر کہا جا سکتا ہے. تو تیسرا جو اس کا عام ایک معنی ہے جس کو آپ جانتے ہوں گے وہ ہے نصیحت. یعنی نصیحت کے بھی معنی جو ہے نا وہ ذکر سے آتے ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یہ سورہ قمر کی آیت ہے. اب آپ جانتے ہیں سورہ قمر جو ہے یہ سورہ نمبر 54 ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 4 دفعہ دہرایا ہے. یعنی آیہ نمبر 17، آیہ نمبر 22 یعنی 22، آیہ نمبر 32 اور آیہ نمبر 40. غالباً یہ ہے 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بتحقیق یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے. آسان کس لیے بنایا ہے؟ اس سے مسائل استنباط کرنے کے لیے نہیں بلکہ للذکر. اب یہاں پر بھی ذکر کے 2 معنی ہیں. ایک تو ہے اس کو یاد کرنا، جیسے ہم کو یاد پتہ ہے کہ بھئی اس کو ہم حفظ کرتے ہیں اس کو، لیکن دوسرا ہے نصیحت حاصل کرنا. یعنی خدا نہ خواستہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہمیں تو یہ زبان ہی نہیں پتہ، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہمیں تو قرآن سے اتنا ٹف تھا، یہ اس کا میسج، اس کی زبان ہی اتنی سخت اور مشکل ترین تھی، ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے، تو آج کیوں ہم کو جہنم میں ڈال رہے ہو؟ اور کوئی ایسا نہیں کہہ پائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پس کیا ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا؟ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ نصیحت ہے، اور نصیحت کے لیے بھی کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ذکر. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا جو ہے وہ ہے علم. یعنی علم، جانکاری. اس کے معنی ذکر کے یہ معنی میں علم بھی آتا ہے. اب اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں 3 جگہ فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 7، اور اسی طرح سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 43 ہے، اور تیسرا حوالہ میں بول گیا وہ ہے فَاسْأَلُوا پس تم لوگ پوچھو اہل الذکر ذکر والوں سے. تو یہاں اس کا اگر ہم معنی کریں کہ ذکر والوں سے، یاد کرنے والوں سے، نماز والوں سے، تو یہ معنی پھٹ نہیں بیٹھتا ہے. تو یہاں سے اگر ہم علم کو ہم کریں گے اس کا ترجمہ تو پھر ٹھیک بیٹھتا ہے. یعنی اہل ذکر جاننے والوں سے، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو. تو معنی پھر سے وہی ہوگا کہ الذکر کے جو معنی وہ ہے علم کے بھی آتے ہیں. ہو گئے 4. پہلا میں نے کیا کہا؟ قرآن. پہلے میں نے کہا قرآن، دوسرا میں نے کہا نماز، تیسرا نصیحت، چوتھا علم، اور ہاں، اور 5واں جو ہے وہ ہے دلیل. اب یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ وہ دلیل نہیں ہے جو آپ سوتے ہوئے اپنے بچوں کو سناتے ہیں. دلیل سے مراد یہاں پر ہے پروف، ثبوت. نہیں، ریفرنس ہوتا ہے حوالہ. دلیل مطلب ہوتا ہے پروف، سورس. تو اس کے لیے آپ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ لیں جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 24 ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ یا انہوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے ہیں. قل ان سے کہہ دے ہاتو برہانکم کہہ دو ان سے کہ لاؤ اپنی دلیل کو.
ہاتو لاؤ آپ برہانکم، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یعنی یہی ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہے اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لیکن اکثر جو ہے نا وہ حق کو نہیں جانتے ہیں، سو وہ منہ پھیرنے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر جو اس آیت سے ہم کو ملتی ہے دلیل، تو یہ ہے، وہ ہے کیا ہے، وہ ہے دلیل یعنی پروف۔ تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی وہ دلیل ہے، یہی وہ ثبوت ہے، یہی وہ پروف ہے جو میرے ساتھ ہے اور جو ہم سے پہلے تھا۔ یہ بھی ایک معنی نکلتا ہے۔ چھٹا جو ہے وہ ہے اطاعت کرنا، فالو کرنا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو کہ آیت نمبر 152 ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکرانی مت کرو۔ تو یہاں اطاعت کے معنی ہیں ذکر کے، یعنی فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو یعنی میری اطاعت کرو۔ یہ بھی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ساتواں جو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے وہ ہے بیان۔ بیان سمجھتے ہیں؟ بیان ہوتا ہے بیان ہی کرنا۔ اس کے ایک اور معنی نصیحت کے بھی لوگوں نے کیے ہیں، جیسا کہ ایک سورہ ہے، اس سورہ ہی کا نام ہے سورہ صاد، سورہ نمبر 38، پہلی ہی آیت ہے صاد والقرآن ذی الذکر، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اصل میں یعنی جس میں تمہارے لیے جو نا ہر قسم کی نصیحت ہے اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی۔ اب یہاں پہ بعض نے جو ہے نا ذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا کیے ہیں، وہ بھی چلے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی معنی صحیح ہے۔ دیکھیے یہی اسی لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ دیکھیے میں نے بھی کہا آپ کو یہ آسان نصیحت کے لیے آسان ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت سخت معاملہ ہے یہ، کیونکہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا وہ بہت گہرائی میں ہوتے ہیں، اس کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو تراجم ہوتے ہیں نا وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں عربی زبان کا آنا لازم ہے، صحیح؟ تو اس لیے جو ہے قرآن جو ہے نا عظمت و شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقوی کے لیے نصیحت اور درس و عبرت بھی ہے۔ تو ابھی اس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ کیوں ہے کیا ہے، تو اس کو چھوڑتے ہم نے کہا اس کو بیان بھی ہے، اس کو عظمت والا بھی کہیں گے، کچھ بھی، یعنی یہ بھی ایک معنی ہے، ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آٹھواں جو معنی ہے وہ ہے مشہور والا معنی، وہ آپ جانتے ہیں، وہ ہے حفظ کرنا۔ حفظ یعنی یاد کرنا، جو پہلا میں نے وہ کہا۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے، 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اور جو اس سے اور اس میں سے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہاں پر ہے وَاذْكُرُوا، اور اس کو یاد کرو اس میں سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے، اور آخری اور نواں جو اس کا معنی ہے وہ ہے شرف یا بلندی۔ تو اس حوالے سے ایک آیت ہے جو کہ سورہ زخرف کی آیت ہے، سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 44، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً وہ، بلکہ ہم کہیں گے وَإِنَّهُ، چونکہ اس میں لام بھی آئے نا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، ہم کہیں گے بلا شبہ یا واقعی، وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اچھا، اس تخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے لیے تو نصیحت نہیں، بس تمہارے لیے یا تمہاری قوم کے لیے نہیں،
اصل میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اولین جو مخاطب ہے نا وہ چونکہ قریش تھے، اس لیے یہ یہاں ان کے لیے ذکر آیا ہے، ورنہ قرآن مجید تو پورے جہان کے لیے نصیحت ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ قلم کی آیت نمبر 52 میں آپ کو ملے گا وما ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ یاد دہانی ہے. اب اس کا یہاں پر دیکھیے یہ ذکر ہے، میں کہوں گا بس کا ترجمہ ایسے کروں وما ہوا الا ذکر، یہ نہیں ہے مگر ہے ذکر تمام عالمین کے لیے. اب ذکر یہاں کیا لیں گے مراد؟ کچھ بھی لے سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو 9 معنی اس کے بتا دیے. اوکے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کی کوئی مقررہ حد نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم نے ذکر اللہ تعالیٰ کا کر لیا، اتنا کر لیا یا اتنے عرصے کر لیا تو اتنا کافی ہے، نہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جو کہ 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ تعالی، وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں. ان کا وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کون سا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جو کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے. کہتے ہیں ان اللہ لم یفرض علی عبادہ فریضۃ الا جعل لها حدا معلوما، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بھی فریضہ مقرر کیا ہے اس کی ایک معلوم حد رکھی ہے. جو بھی آپ دیکھیں، آپ نماز دیکھیں یا روزہ دیکھیں، جی جو بھی ہے، پھر عذر کی حالت میں ان فرائض کو ادا کرنے والوں کو معذور رکھا ہے. جیسے کہ کوئی بیمار ہے وہ تو روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی پیسہ والا نہیں ہے جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ حج کو بھی نہیں جاتا ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایکسیپشن کیا ہے؟ سوائے ذکر کے. ذکر کے لیے آپ کو کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ایسی حد مقرر نہیں کی ہے، یعنی جس پر وہ ختم ہو جائے، اور نہ ہی کسی کو اس کے چھوڑنے پر معذور سمجھا ہے، سوائے اس کے جو اسے چھوڑنے پر بالکل مجبور ہو جائے. تو یہاں پر جو یہ کہا گیا نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، یعنی تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف سٹیجز اور مراحل بھی بیان کیے ہیں، یعنی رات کو، دن کو، خشکی میں، سمندر میں، سفر میں، حضر میں، امیری، غریبی، تندرستی اور بیماری، یعنی تمام حالات میں، چاہے چھپ کر کرو یا کھلے میں کرو، یعنی ہر حال میں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حد مقرر نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 103، لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وہ اخیری آیت ہے، غالباً وہ 190 یا 191 ہوگی، وہ وہاں پر بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں. بہرحال یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جو ہے وہ ابن کثیر میں لایا ہے اس کو، چونکہ اس کے 2-3 نسخے ہیں. میں نے العلمیہ والوں کا فی الحال لیا ہے، وہ اس میں جلد 6 صفحہ 386 ہے، یعنی یہ عربی والا نسخہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں کی، یعنی جتنا بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں مقرر کیا ہے، اور نہ ہی اس کو اس ذکر کو کرنے سے کسی کو کوئی چھوٹ ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کو کوئی بھی معاملہ ہے، یہاں تک کہ عورتوں میں جو ہماری ماں بہنیں ہیں ان کو جو عذر بھی ہوتا ہے اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، نہ ہی نماز پڑھ سکتی، لیکن ذکر تو کر سکتی ہے نا. کوئی بیمار ہے، بستر پہ لیٹے ہسپتال میں بھی بیمار ہے، وہ اس وقت بھی ذکر کر سکتا ہے ہر حالت میں. یہی اسے مراد ہے. اب اس پہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اب ہم کچھ نکات میں بتاؤں گا کہ یعنی اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پس ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی ایسی حد نہیں ہے جہاں وہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41 ہوگی. یعنی اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ذکرن کثیرن، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ اس کو یاد کرنے کا حق ہے. اوکے، پھر مزید کہا کثیرن، بہت زیادہ. یہاں اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس معمولی طریقے سے یاد نہیں کرنا ہے سرسری طور پر، بلکہ خوب یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ یاد کرنا ہے.
اس کے لیے ایسا وقت ہے جس کے ساتھ وہ خاص ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ایسا بھی کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بھائی یہ اس وقت ہی ذکر کریں گے، نہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور آپ سبح یسبح تسبیحاً، یعنی تسبیح اب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، یعنی ربی کا، تیرے رب کی، کب کرنا ہے؟ قبل طلوع الشمس، جب آفتاب طلوع ہو جائے، وقبل غروبها، اور جب وہ غروب ہو جائے، ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اور تم رات کے پہرو میں یاد کرو اس کو، جب دن جو رات کے جب جو پہر ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، بالخصوص آخری والا، لعلک ترضی، تاکہ تمہارے سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اچھا، اس کے معاملے میں یہ ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ یہ ذکر جو ہے نا، یہ ایسی عبادت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی حالت ہے جسے اس سے مستثنی قرار دیا جائے، یعنی کہ کوئی کہے گا کہ بھائی میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہوں، یا میں بیٹھ کے نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے فریکچر ہے، میں لیٹا ہوا ہوں، یعنی ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وہ ہے مومنین بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شمار کرے۔ الذین، یہ وہ ہے، یذکرون، یعنی جمع کا صیغہ ہے، یہ وہ ہیں جو یاد کرتے ہیں۔ اب جس کو یاد کیا جائے گا وہ مفعول ہے، مفعول ہوتا ہے منصوب، اس لیے یہاں اللہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد کیسے کرتے ہیں؟ قیامن، قیامن مطلب نماز میں کھڑا ہو کر، کھڑا ہو کر، وقعودن، اور بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہے نا کہ وہ قاعد ہوتا ہے بیٹھا ہوا، قائم ہوتا ہے کھڑا ہوا، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں میں، پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے۔ تو اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث مبارک، یہ ہے انل اغر ابی مسلم، اغر ابو مسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما پر گواہی دیتا ہوں کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے وٹنس ہے۔ لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ، جو لوگ بھی بیٹھ کر عزت والے رب کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، پیس، ٹرانکولٹی، اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ، ان کو یاد کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس کون ہے؟ وہ تو فرشتے ہیں۔ فرشتے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت جو ہے یہ نیچے دیکھ لیں آپ، یہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب الذکر۔ اب دیکھیں امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے نا، اس میں ایک چیپٹر ہی ہے کتاب الذکر، اسی پر میں نے اس عنوان کا نام رکھا ہے، الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، پورا ہے، لیکن ہم مختصر بولتے ہیں کتاب الذکر والدعاء۔ ٹھیک ہے، تو صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر آپ کو یاد رہے گی آرام سے 2700۔ یہاں پر دیکھ لیں اس حدیث میں اس حدیث میں ذکر کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جب کوئی بھی قوم بیٹھ کے اللہ عز و جل کا ذکر کرتی ہے جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے اتنے فائدے ہیں، 3 یا 4۔ ایک تو ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، دوسرا اللہ کی رحمت ان کو پا جاتی ہے، مل جاتی ہے، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات جو مجھے اس میں محسوس ہوتی ہے، ذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا، یعنی ہم تو اس فرش پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس عرش پہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے، اور کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، یہ کس کی فضیلت ہے؟ ذکر کرنے کی۔ اب اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، امام ابن قیم الجوزیہ جو کہ 751 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، غالباً الوابل الصیب میں وہ
کہتے ہیں کہ ذکر کرنے کے 100 فائدے ہیں اور وہ 70 سے زیادہ گنواتے بھی ہیں. ان کی ایک عادت ہے جب وہ کتاب لکھتے ہیں نا کسی مخصوص چیز کے بارے میں ان کو فوائد گننے ہوتے ہیں لکھنے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو ترتیب دیتے ہیں پھر وہ نمبرز ہوتے ہیں جیسے کہ درود کے بارے میں کہتے ہیں وہ 40 فائدے ہیں ذکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ہے لیکن 70 سے زیادہ ہے 70 سے 75 تک انہیں کچھ ایسا ذکر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں لا ریب ان القلب یصدع کما یصدع النحاس کہتے ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یقیناً جو قلب ہمارا ہے جو دل ہمارا ہے اس کو بھی زنگ لگتا ہے کما یصدع النحاس جیسے کہ زنگ لگتا ہے کس کو لوہے کو یا پھر پیتل کو تانبے کو والفضہ وغیرہما یعنی چاندی کو یا پھر اسی طرح سے دوسرے جو میٹلز ہوتے ہیں. اچھا ضمناً ایک چیز بتاتا ہوں میں کہ یہ اس طرح کی ایک روایت بھی ہے جو کہ مرفوعاً روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. یہاں پر یہ ابن قیم کا قول ہے کہتے ہیں وَجِلَاؤُهُ بِالذِّکر اب جیسے دل کو زنگ لگتا ہے اب دل کو ہم تو جلا نہیں سکتے آگ میں چلو اس کو زنگ دور ہو جائے گا نہیں وہ تو پھر انسان ہی مر جائے گا. کہتے ہیں وہ جلاؤہ اور اس کو کیسے چمکایا جاتا ہے اس کا زنگ کیسے دور کیا جائے گا کس سے بالذکر ذکر کرنا سے. نیند آ گئی آپ کو نہیں استاد. فَإِنَّهُ يَجْلُوهُ حَتَّى يَدَعَ كَالْمِرَاةِ الْبَيْضَاءِ اور پھر جب اسے چمکتا ہے نا کیسے جیسے کہ وہ آئینہ ہوتا ہے نا سفید چمکدار وہ ایسا ہوتا ہے. لیکن فَإِذَا تُرِكَ الذِّكْرُ لیکن جب یہ ایک انسان اس ذکر کو ہی ترک کر دیتا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایسی چیزیں پڑھنا کلمات تو پھر کیا ہوتا ہے فَإِذَا ذُكِرَ جَلَاهُ وَصَدَاءُ الْقَلْبِ بِأَمْرَيْنِ ایک انسان جب ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تو پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے. فَإِذَا ذُكِرَ جَلَاهُ لیکن جب ذکر کرتا ہے تو پھر واپس سے چمک ہو جاتا ہے. وَصَدَاءُ الْقَلْبِ بِأَمْرَيْنِ کہتا ہے کہ اب اس دل کو جو ہے زنگ لگتا ہے نا 2 طریقوں سے یعنی 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو ہے بالغفلہ ایک تو ہے جو غفلت اس میں برتتا ہے کیئرلیسنس بالغفلہ والذنب اور دوسرا ہے گناہ. اب کہتے ہیں جب 2 وجوہات ہے جس سے دلوں کو زنگ لگتا ہے کہتے ہیں وَجِلَاؤُهُ بِشَيْئَيْن اب ان کو چمکانا کیسے ہے ان کا یہ زنگ بھی کیسے دور کرنا ہے 2 چیزوں سے. ایک کہتے ہیں بالاستغفار والذکر ایک تو ہے استغفار سے یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ٹھیک اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں آج جو لوگ ذکر سے دور ہیں ان کے آپ دیکھیں اخلاق ان کا کردار ان کا گفتار ان کی باتیں ان کے طور طریقے سیدھا لگتا ہے کہ جاہل انسان ہے. اب یہاں پر وہ اب قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جو کہ سورہ کہف کی ہے سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 28. اور اس کی اب جو اس کا یہ جو قول ہے یہ آگے بھی ہے اس کے بعد یہ وہ آدھا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ وقت ہو چکا ہے اور مجھے اندر سے بلا بھی رہے تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں لیں گے. پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے دعا پر ہم آ جائیں گے. کچھ 2-3 روایتیں میں لکھی ہے اور 1-2 قول لکھے ہیں بس اس کے بعد ہم اصل عنوان یہ دعا پر ہی بات کریں گے جو کہ ہمارا اصل مقصد ہے. میں ان چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.